اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ما لکم تمہیں کیا ہے اذا قیل لکم جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں اثاقلتم تم سکڑ جاتے ہو الی الارض طرف زمین کی اثاقلتم تساقل یا تساقل سے اثاقلتم ارضیتم کیا تم راضی ہو خوش ہو بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے ساتھ فما متاع الحیات الدنیا پس نہیں ہے زندگی دنیا کی فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر بہت تھوڑی الا تنفروا اگر تم نہ نکلو یعذبکم عذابا علیما وہ عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک ویستخلف قوما غیرکم ویستبدل قوما غیرکم اور بدل دے گا ایک ایسی قوم کو جو تمہارے سوا ہے ولا تضروا شیئا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے الا تنصروہ اگر تم نہ مدد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقد نصرہ اللہ پس تحقیق آپ کی تو اللہ نے مدد فرما دی اذ اخرجہ الذین کفروا اس وقت نکالا آپ کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ثانی اثنین اس حال میں کہ آپ دوسرے تھے دو کے اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کے لیے لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فانزل اللہ سکینتہ اللہ نے نازل کی اپنی سکینت علی رسول ہی اپنے رسول پر فانزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ نے نازل کی اپنی سکینت علیہ اس پر وَأَيَّدَهُ اور اس کی مدد کی بجنود ایسے لشکروں کے ساتھ لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اس نے کیا کلمہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا السفلا نیچے نیچلا جی کافروں کا کلمہ رب نے پست کر دیا نیچے کر دیا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کا کلمہ بلند ہے واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والا ہے انفروا تم نکلو خفافاً ہلکے ہو کر وثقالاً اور بوجھل ہو کر وجاہدوا باموالکم وانفسکم اور تم جہاد کرو اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموال مال کی جمع انفس نفس کی جمع ذالکم خیر لکم یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا سامان قریب کا وسفرا قاصدا اور سفر بھی نزدیک کا یعنی درمیانہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک البتہ وہ ضرور آپ کے ساتھ نکلتے ولکن بعدت علیہم الشقہ لیکن دور ہوگی ان پر مشقت وسیحلفون باللہ حلف یحلف ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے لو استطعنا اگر ہم طاقت رکھتے لخرجنا معکم البتہ ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ یہلکون انفسہم وہ ہلاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں صدق اللہ العظیم محمد ہاں جی حافظ صاحب ماشاء اللہ شہر شاہ صاحب محمد احسان ربانی صاحب کیا حال ہے جی ربانی صاحب
جی چلے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ جی السمیع زاہد حسین صاحب سب بھائیوں کے شکریہ جی، سب کو اہلاً سہلاً خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی یہ محفل مجلس اللہ ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ مناقب الانصار، انصار کے مناقب ہیں؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصاری اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرو یہاں تک کہ ملاقات کرو میرے ساتھ حوض پر۔ قالہ عبداللہ ابن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک۔ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن اسید بن حزیر ان رجلا من الانصار قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تستعملنی کما استعملت فلانا، آپ مجھے بھی عامل بنا دیجئے جیسے فلاں کو عامل بنایا، یعنی مجھے بھی کوئی کام دے دیجئے۔ قال ستلقون بعدی اسرة، آپ نے فرمایا تم پاؤ گے میرے بعد ترجیحات، فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تو صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھے آپ ملو حوض پر۔ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام سمعت انس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار انكم ستلقون بعدي اسرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض، اور تمہارا وعدہ یعنی وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے، یعنی وہاں تمہاری ملاقات ہوگی۔ حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع انس بن مالك حين خرج معه ابو الوليد الى الوليد حين خرج معه، جب وہ نکلے انس کے ساتھ ولید کی طرف۔ قال دعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم الانصار، اس نے کہا انس نے رضی اللہ تعالیٰ بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو الى ان يقطع لهم البحرين، کس لیے بلایا کہ آپ دیں ان کو بحرین میں سے کچھ زمین۔ فقالوا لا الا ان يقطع لاخواننا، اللہ یقطع، ان کا نہیں ہم نہیں لیں گے، الا لیقطع، مگر یہ کہ آپ دیں ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی، من المہاجرین مثلها، اسی طرح۔ ہاں جی، قال اما لا فاصبروا اگر نہیں تو پھر صبر کرو، حتی تلقونی فانه سیصیبکم اسرة بعدی، پہنچے گی تمہیں ترجیحات میرے بعد، یعنی تم پر ترجیح دی جائے گی، باب دعائی نبی صلی اللہ تمہیں علیہ نہیں وسلم، دی جائے گی، تم پر دی جائے گی۔ جی باب دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلح الانصار والمہاجر، اصلح الانصار والمہاجرہ، ٹھیک ہے، اصلاح کر مہاجرین کی اور انصار کی اور مہاجروں کی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو ایاس عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاصلح الانصار والمہاجر۔ والمہاجرہ، چلے۔ وعن قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ وقال فاغفر الانصار، فاغفر، ٹھیک ہے، پڑھ فاغفر الانصاری، کی کرنا ہے، کدی فاغفر لل پڑھنا ہے، کدی فاغفر پڑھنا ہے، ایک جو ہے آپ کو مطلب ہے جو ہے نا آپ کے ذہن میں وہ پڑھے، فاغفر الانصاری، فاغفر الانصارا۔ حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حمید الطویل سمعت انس بن مالک قال كانت الانصار یوم الخندق تقول نحن الذین بایعوا محمد، انصار کہتے تھے خندق کے دن ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، علی الجہاد ہاں، ما بقینا ابدا، جہاد پر جب تک ہم باقی رہیں گے۔ فاجابہم اللہم لا عیش آپ نے ان کو جواب دیا
اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاکرم الانصار والمہاجر. ہاں، انصار اور مہاجرین کو عزت دے. حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا محمد بن ابی حازم عن ابی عن سہل قال جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب. خندق کھود رہے تھے، مٹی اٹھا رہے تھے. جی ابو بکر، ہاں چلے، علی اکتادنا. اپنے کندھوں پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیش الآخرۃ فاغفر للمہاجرین والانصار. چلے. باب یوسرون علی انفسہم ولو کان کان بہم بہم خصاصہ. خصاصہ، آپ پہ ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا عبداللہ بن داود. آپ بھوکے دوسروں کو کھلا دیتے، آپ پیاسے دوسروں کو پہنا دیتے، آپ برہنہ دوسروں کو پہنا دیتے. جی 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 شاباش. حدثنا مسدد قال حدثنا عبداللہ بن داود عن فضیل بن غزوان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فبعث الى نسائه، یعنی مہمان بن کے آیا. آپ نے پیغام بھیجا اپنی عورتوں کی طرف. فقلنا ما معنا الا الماء. انہوں نے کہا، یعنی امہات المومنین نے، ہمارے پاس سوائے پانی کی اور کچھ نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یزم او یصیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسے کون ضمہ ملانا، یعنی اسے کون لے کے جائے گا، یا یضیف ہو، اس کی مہمان نوازی کون کرے گا. ھذا فقال رجل من الانصار. ایک کہا، ایک انصاری آدمی نے، انا فانطلق انا به، میں، یعنی میں کروں گا. فانطلق به، وہ اس کو لے چلا الى امرأته، اپنی عورت کی طرف. فقال اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اپنی بیوی کو عزت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی. فقال ما عندنا الا قالت ما عندنا الا قوت. فقالت ما عندنا الا قوت ٹھیک ہے، سبیان. سبیان. اس نے کہا نہیں ہمارے پاس مگر کھانا، یعنی قوت میں روزی ہمارے بچوں کی، یعنی بچوں کا ہی کھانا ہے اور زائد کھانا نہیں. فقال حی طعامک. فقال حی ای، یہ غلط لکھا ہو، حی ای. ہاں جی، ہاں حی ای صحیح لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس صحیح ہے نا؟ حی ای طعامہ کے، تیار کر اپنا کھانا. واسبہ ہاں، سراجک، اور درست کر اپنا چراغ، یعنی کھانا لا، اور جب کھانا آ جائے تو چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا. ونومی سبیانکم، سبیانہ کہ، اور سلا دے اپنے بچوں کو. نوم باب تفعیل. اذا ارادوا عشاء، جب وہ کھانا مانگے، جب وہ چاہیں کھانا، ہاں جب وہ کھانا مانگیں تو ان کو بہلا کے سلا دے. فحیأت طعامہا، اس نے کھانا تیار کیا. واصبحت سراجہا، ہاں، اور چراغ درست کیا. ونومت سبیانہا، اور بچوں کو سلا دیا. ثم قامت کأنہا تصلح سراجہا، پھر اٹھی گویا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے اپنا چراغ. فأطفأت ہو، اس بار نے اس کو بجھا دیا. ایطفئوا نور اللہ، قرآن میں یریدون، اطفأ یطفئ. فجعلا یریانہ، فجعلا پس وہ شروع ہوئے دونوں خامد بیوی، یریانہ انہما یاکلان، یریانہ انہما یاکلان، اس مہمان کو بابر کروا رہے تھے کہ وہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں. فباتا طاویین، انہوں نے رات گزاری بھوکے. اللہ اکبر. فلما اصبح مہمان کو کھلا دیا، رجا دیا. ہاں جی،
اور سلا دیا، ہاں جی، خود رات بھوکے گزار دی۔ فباتا تابعین، آگے فلما اصبح غدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب وسلم، صبح کی تو صبح آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شوہر خامد، فقال ضاحک اللہ اللیلۃ او عجیب من فعالکما، اللہ ہنسا ہے یا اللہ نے تعجب کیا ہے تمہارے دونوں کے اس فعل سے۔ فانزل اللہ ویؤثرون علی انفسہم اللہ ولو نے کان آیت نازل کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے۔ پتہ یہ کون تھا؟ یہ کون تھا؟ یہ انصاری ابو طلحہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ومن یوق شح نفسہ اولئک هم فاولئک هم۔ المفلحون۔ جی، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم، نیکوکار سے قبول کرو اور گنہگار کو معاف کر دو۔ حدثنا محمد بن یحییٰ ابو علی قال حدثنا شازان اخو عبدان قال حدثنا ابی قال اخبرنا شعبۃ بن الحجاج عن ہشام بن زید قال سمعت انس بن مالک یقول مر ابو بکر والعباس بمجلس من مجالس الانصار، گزر ہوا ابوبکر صدیق اور حضرت عباس کا انصار کی ایک مجلس کے ساتھ۔ یہ آخری دنوں کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے نا، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ وہم یبکون، اور وہ انصار رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کی مجالس کو یاد کر کے۔ فقال ما یبکیکم، کہا تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے؟ قالوا ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہم یاد کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو۔ منا فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منا ہو گیا ٹھیک، ہم میں سے فاخبرہ فدخل بذلک، علی النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یعنی ابوبکر عباس، اور آپ کو خبر دی، فاخبرہ بذلک، اس بات کی خبر دی کہ انصار رو رہے۔ قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی وقد اصاب، راوی کہتے ہیں نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد اصابا، علی رأسہ حاشیۃ برد، آپ نے باندھی ہوئی تھی اپنے سر پر چادر کی پٹی، چادر کی پٹی۔ قال فصعد المنبر، آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، ولم چڑھے آپ ممبر پر، اور اس کے بعد نہیں چڑھے۔ یہ آخری مرتبہ آپ کا ممبر پہ تشریف لے جانا تھا۔ ولم يسعده بعد ذلك اليوم، بعد ذلك اليوم، ہاں، فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، اس کی ثنا کی۔ ثم قال اوصیکم بالانصار، اور فرمایا لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں انصار کے بارے میں۔ فانہم قریشی، فإنہم قریشی وعیبتی، وعیبتی، اس وقد کا لفظی معنی کیا ہے؟ قریشی وہ میرا میدا ہے، میدا جی، جسم کے اندر، بدن کے اندر میدے کی بڑی وقت اہمیت ہے نا، ہاں جی، میدے کے بغیر جسم بیکار ہے، وہ میرا میدا ہے، اور وعیبتی، اور میرا صندوق ہے۔ تو اس کا ویسے معنی کیا کیا جائے گا، محاورہ کیا ہوگا؟ فإنہم قریشی وعیبتی، کہ وہ انصار میری جند جان ہے، انصار میرے جند جان ہے۔ وقد کذب الذی علیہم باقی الذی لہم، وقد کذب الذی علیہم، انہوں نے ادا کر دیا وہ جو ان کے ذمے تھا، وباقی الذی لہم، اور باقی رہ گیا ان کے، باقی رہ آپ بھی شروع ہو گیا، دوبارہ شروع ہو گیا، چلیے۔ قال فصعد المنبر ولم يسعده ممبر بعد پہ چڑھے، ذلك اليوم، اس کے بعد نہیں چڑھے ہیں۔ فحمد اللہ واثنى علیہ،
ثم قال اوصیکم بالانصار فانہم کرشی وعیبتی میرے جان و جگر ہیں وقد کذب الذی علیہم وباقی الذی لہم جو ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے. فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم. ٹھیک ہے. حدثنا احمد بن یعقوب قال حدثنا ابن الغسیل قال سمعت اکرمۃ یقول سمعت ابن عباس یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ملحفۃ منعطف، آپ پہ چادر تھی، منعطفن آگے منعطفن بہا منکبیہ، جو آپ نے ڈالی ہوئی تھی اپنے دونوں کندھوں پر، یعنی جس کے ساتھ کندھے لپیٹے ہوئے تھے. متعطفن بھی ٹھیک ہے، منعطفن بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. عطف سے ہی ہے نا، یعنی تفاعل اور انفعال. میں تو ویسے متعطفن کے حق میں ہوں، لیکن اس نے پڑھ لیا منعطفن تو میں نے اتفاق کر لیا، کوئی عرض نہیں. وعلیہ اصابۃ دسماء، اور آپ پر ایک چکنائی پٹی تھی، سر کے اوپر بندھی ہوئی تھی. حتی جلس علی المنبر فحمد اللہ واثنى یہاں علیہ، تک کہ آپ ممبر پر بیٹھ گئے، اللہ کی تعریف کی، ثنا کی. ثم قال اما بعد ایھا الناس فان الناس یکثرون ویقل الانصار، لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار کم ہوتے جائیں گے، حتی یکونوا کالملح، یہاں تک کہ وہ ہو جائیں گے نمک کی مانند فی الطعام، کھانے میں. فمن ولی منکم امرا یضر فیہ احدا او ینفعہ فلیقبل، جو والی بنے کسی کام کا کہ وہ نقصان دے سکے کسی ایک کو یا نفع دے سکے، یعنی جس کو حکومت ملے تو انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرے. فلیقبل من محسنہم ویتجاوز عن مسیئہم. چلے. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الانصار کرشی وعیبتی، انصار میرا معدہ ہے، میرا صندوق ہے. کیوں جی؟ یعنی میرے جند جان ہیں، جان و جگر ہیں. والناس سیکثرون، لوگ بڑھتے جائیں گے، ویقلون واقبلوا من محسنہم، اور وہ انصار کم ہوتے جائیں گے. من محسنہم پیچھے ویقلون واقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم. نیکوکار سے قبول کرو اور گناہگار سے معاف کر دو، گناہگار کو معاف کر دو. باب مناقب سعد بن معاذ. سعد بن معاذ یہ اوس کے سردار تھے، اوس کے تو ہے نا، اوس اور خزرج وہ یہ کن کے سردار ہیں؟ اوس کے. سعد بن معاذ کے فضائل. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير. ہاں، حلۃ حریر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا ایک ریشمی حلہ، مضاف الیہ ہے، حلۃ حریر. فجعل اصحابه يمسونها، آپ کے صحابہ اسے چھونے لگے، فیعجبون من لینها، اور تعجب کرنے لگے اس کی نرمی سے. قال اتعجبون من لین هذه، آرمایا تم اس کی نرمی سے تعجب کرتے ہو. لمنازل سعد بن معاذ، لمنازل سعد بن معاذ خیر منها، البتہ رومال سعد بن معاذ کے جنت میں اس سے بہت بہتر ہیں، او الین، یا نرم ہے. رواہ قتادہ والزہری سمع انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الفضل بن مساور خاتن ابی عوانہ قال ابی عوانہ کے داماد. چلے آگے چلے، خاتن میں نا داماد. قال حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول جابر کہہ رہے میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے اہتز العرش
لموت سعد بن معاذ، ہل گیا عرش اللہ کا سعد بن معاذ کی موت پر، اللہ عرش بھی جھوم اٹھا۔ وعن الأعمش حدثنا ابو صالح عن جابر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله قال رجل لجابر، ایک آدمی نے کہا، جب یہ حدیث بیان کی نا جابر نے، ایک آدمی نے کہا جابر کے لیے، فإن البراء يقول اهتز السرير، ہاں برا کہتے تھے کہ ہل گئی چار پائی، یعنی چار پائی ہلی تھی، عرش نہیں ہلا تھا، یہ برا کہتے ہیں۔ تو جابر نے کیا جواب دیا؟ قال انه كان بين هذين الحیین زغائنو، تھا ان دونوں قبیلوں کے درمیان کینہ، یعنی پرانی دشمنی تھی نا اوس اور خزرج کی۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا، جابر کہتے ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن یعنی معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا۔ حدثنا محمد بن أرأرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، کچھ لوگ اترے سعد بن معاذ کے فیصلے پر، فأرسل إليه فجاء على حمار، آپ نے اس کے بنو قریظہ کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی غداری کی تھی، نبی اسلام نے اس کو بلایا، ان دنوں میں وہ بیمار تھے تو وہ تشریف لائے ایک گدھے پر بیٹھ کے، فلما بلغ قريبا من المسجد، جب مسجد کے قریب پہنچے، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسلم خير، دسے جی بکر صاحب، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا غلط پڑھ رہا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں لفظ چھوڑ رہے، قوموا الی خیرکم، اٹھو اپنے بہترین آدمی کی طرف۔ حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الی خیرکم، چلے ادھر بھی صحیح کر لے، لا عبداللہ پکی پرسن لال کر غلطی صحیح، ٹھیک ہے بات اس کا، قوموا الی خیرکم او سیدکم، یا سیدکم، یہ سید کی طرف، سردار، تمہارا سردار آیا ہے۔ فقال یا سعد ان هؤلاء نزلوا على حکمک، یہ لوگ اترے ہیں تیرے فیصلے پر، یعنی جو تو فیصلہ کرے گا اسی پہ عمل کیا جائے گا۔ قال فانی احکم فیہم ان تقتل میرا فیصلہ یہ ہے ان تقتلوا تقتلا، من مقاتلتهم، ان تقتلا، من مقاتلتهم، من بھی ہے، میم دو میمت نہیں نا، ان تقتلا مقاتل، بس من تو نہ پڑے کہ قتل کر دیے جائیں ان کے لڑاکے، ان تقتلا مقاتلتهم وتسبا ذراریہم، اور قیدی بنا لیے جائیں ان کے بچے، عورتیں بچے، لڑاکوں کو مار دیا جائے جو جنگجو ہیں ان کے۔ قال حکمت بحکم اللہ او بحکم الملک، ملک، آپ نے فرمایا تو نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا، مالک بادشاہ اللہ ہے۔ باو من کی بہی اسید ابن حزیر، باب من کی بتی اسید ابن حزیر، باب من کا باتیں، باب من کا باتی اسید ابن حزیر و عباد ابن بشر، منقبت، ہاں جی، اسید بن عزیر اور عباد بن بشر کی فضیلت کا بیان۔ حدثنا علی بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا قتادة عن انس ان رجلين خرجا من عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دو آدمی تھے، اسید بن عزیر اور عباد بن بشر، نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رات کے ٹائم، اندھیری رات تھی، فی لیلۃ مظلمۃ، اندھیری رات میں، واذا نور بین ایدیہما، اچانک نور تھا ان دونوں کے ہاتھوں میں، یعنی لاٹھیاں، ان کے اندر اللہ نے نور روشنی پیدا کر دی، حتی تفرقا، یہاں تک کہ وہ جدا ہو گئے، فتفرق النور معہما، تو نور بھی الگ ہو گیا ان کے ساتھ،
وقال اسی روشنی میں وہ دونوں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے. وقال معمر عن ثابت عن انس ان اسید بن حزیر ورجلا من الانصار وقال حماد اخبرنا ثابت عن انس قال كان اسید وعباد بن بشر عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عباد بن بشر، اسید اور عباد بن بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. یا اللہ خیال کرتے ہیں. زبان ٹھیک ہے؟ کول بالکل نہیں کول بہنا، بات دیکھتا رہو، پورا خیال کرنا، تو تیری ذمہ داری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب مناقب معاذ بن جبل. معاذ بن جبل کی فضیلت کا بیان. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابراہیم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول استقرئوا القرآن من اربعة. پڑھو قرآن چار آدمیوں سے، من ابن مسعود و سالم مولا ابی حذیفہ و ابی و معاذ بن جبل. چلے یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھی کئی دفعہ. باب منقبۃ سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ کی فضیلت. وقالت یہ عائشہ خزرج کے سردار تھے، ہاں ٹھیک ہے، سعد بن عبادہ، اور سعد بن معاذ اوس کے. وقالت عائشہ وکان قبل ذلك رجلا صالحا. اور تھا وہ اس سے پہلے، یعنی جب بتان لگایا گیا تو وہ نیک آدمی تھے. حدثنا اسحاق حدثنا ابو الصمد حدثنا شعبۃ حدثنا قتادہ قال سمعت انس بن مالک قال ابو سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر دور الانصار. انصار کے بہترین محلے بنو النجار ثم بنو عبد الاشحل ثم بنو الحارث ابن الخزرج ثم بنو ساعدہ. بنو ساعدہ ٹھیک ہے. وفی کل دور الانصار خیر. اور سب کے اندر، خیر، انصار کے سب گھروں کے اندر خیر ہے. فقال سعد بن عبادہ وکان ذا قدم فی الاسلام. اور تھے وہ قدامت والے اسلام میں، اسلام میں ان کا بڑا نام تھا. ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد فضل علینا. میں دیکھتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دے دی ہم پر. فقیل له قد فضلکم علی ناس کثیر. تو اس کے لیے کہا گیا کہ تمہیں بھی تو آپ نے بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی ہے نا، اگر تم پر آپ نے فضیلت دی ہے تو تمہیں بھی دی ہے دوسرے لوگوں پر. ٹھیک ہے. باب مناقب ابی بن کعب. ابی بن کعب کے مناقب، قاری قرآن ابی بن کعب. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن ابراہیم عن مسروق قال ذکر عبد اللہ بن مسعود عند عبد اللہ بن عمرو. ذکر کیا گیا عبداللہ بن مسعود کا عبداللہ بن عمر کے پاس. فقال ذاک رجل لا ازال احبہ. وہ ایسا آدمی ہے کہ میں ہمیشہ اس سے محبت کرتا ہوں. کس سے؟ عبداللہ بن مسعود سے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ جب سے وسلم سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ خذوا القرآن فرماتے تھے کہ سیکھو تم قرآن من اربعۃ. چار آدمیوں سے. من عبد اللہ بن مسعود فبدا به. آپ نے اس سے ابتدا کی. وسالم مولا ابی حذیفہ و معاذ بن جبل و ابی بن کعب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبۃ سمعت قتادہ عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک. ابئی کو آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ پہ پڑھوں. لم یکن الذین کیا پڑھوں؟ کفروا. لم یکن الذین، یہ صورت میں تجھے سناؤں. قال وسمانی قال نام. ابئی نے کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. فبکا. ابئی رو پڑے. آسمانہ تے میرے نا لے جا رہے نے، اس خوشی وچ رو پے. باب مناقب زید بن ثابت. زید بن ثابت کے مناقب کا بیان، جنہوں حدثنا نے بڑی محمد بن کوشش بشار سے قال قرآن حدثنا جمع یحییٰ کیا قال تھا. حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس جمع القرآن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ کلهم من الانصار. سارے کے سارے انصار میں سے تھے جنہوں نے قرآن جمع کیا. ابی و معاذ بن جبل و ابو سعید و زید بن ثابت قلت لانس من ابو زید قال احد امومتی. میرے چاچوں میں سے ایک. باب مناقب ابی طلحہ. ابو طلحہ کے مناقب کا بیان. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز عن انس قال لما كان يوم احد انهزم الناس. لما کانا یوم احد، جب احد کا دن ہوا، انهزم الناس انہزم الناس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ پیچھے ہٹنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے.
وابو طلحہ بین یدی النبی صلی اللہ علیہ اور ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تھے. ٹھیک ہے جی، لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے اور ابو طلحہ آگے آگے تھے. مجوب علیہ بحجافت، مجوب دفاع کر رہے تھے آپ کا ایک ڈھال کے ساتھ. وکان ابو طلحہ مجوف علیہ بحجافت لاہ، بے حجافت لاہ. ٹھیک ہے. وکان ابو طلحہ رجلا رامیا شدیدا، اور تھا ابو طلحہ سخت تیر انداز. لقد یکسر یومئذ قوسین او ثلاثۃ، توڑی اس نے اس دن 2 یا 3 کمانیں. وکان الرجل یمر معہ الجابۃ من النبل، کوئی آدمی جب اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں ترکش لے کر گزرتا، جس میں تیر ہوتے ہیں یہ تیروں کی تھیلی، ترکش لے کے گزرتا، فیقول انشر حال ابی طلحہ، تو نبی علیہ السلام فرماتے یہ دے دے ابو طلحہ کو، یعنی پھیلا دے یہ تیر ابو طلحہ کے لیے. فاشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، کیونکہ آج یہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو جھانکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ینظر الی القوم، آپ دیکھ رہے تھے لوگوں کی طرف. فیقول ابو طلحہ یا نبی اللہ بی انت و امی لا تشرف یصیبک، یا رسول اللہ میرا ماں باپ قربان، آپ نہ دیکھیے لگ جائے گا آپ کو ان کا تیر. یصیبک سہم من سہام القوم نہری دون نہرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عائشة بنت ابی بکر و ام سلیم، میں نے دیکھا عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، لمشمرتان، ان دونوں نے اپنی چادریں، ارا خادم سوکی، نہیں ٹھہر تو جا، اپنی مشمرتین نے اپنی چادریں اٹھائی ہوئی تھی اپنے پنڈلیوں سے. ارا میں دیکھ رہا تھا، خادم سوکیہما، ان کی پنڈلیوں کی پازیبیں، تن کی زان الکرابہ، تن کے زانل کرابا، وہ اٹھا رہی تھی مشقیں علامتونہما، اپنی پیٹھوں پر، متن کی جمع، تفریغانہ فی افواہ القوم، پانی ڈال رہی تھی لوگوں کے یعنی زخمیوں کے منہ میں. ثم ترجعان فتملانہا، پھر واپس جاتی تھی اور بھر کر لاتی تھی مدینہ ثم سے. تجیعان فتفرغانہ چلے ٹھیک ہے. فی افواہ القوم. ولقد وقع سیف من یدی ابی طلحہ اما مرتين و اما ثلاثہ، گر پڑی تلوار عہد کے دن طلحہ کے ہاتھ سے 2 دفعہ یا 3 دفعہ. یعنی اتنی بہادری کے ساتھ لڑے ابو طلحہ. باب مناقب عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام کی فضیلت کا بیان. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال سمعت مالکا یحدث عن ابی النضر مولى عمر بن ابی عبید اللہ عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأحد یمشی علی الارض انہ من اہل الجنہ. آپ فرماتے ہوں جو زمین پہ چلتے ہیں کسی ایک کے لیے کہ وہ جنتی ہے، الا لعبداللہ بن سلام، سوائے عبداللہ بن سلام. سلام کی. یعنی کسی کو آپ نہیں کہتے تھے کہ یہ جنتی جا رہا ہے، جنتی جا رہا ہے، لیکن جب عبداللہ بن سلام کو دیکھتے آپ فرماتے یہ زمین پہ جنتی جا رہا ہے. قال وفیہ نازلت حاصل الآیت و شاہد اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وشاہد شاہد من اہلہا. پڑھے شاباش. الآیہ قالت لا ادری قال مالک الآیہ او فی الحدیث. آیت ہے یہ حدیث میں ہے. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في المسجد المدینہ فداخل رجل على وجهه اثر الخشوع، یعنی اس کے چہرے پر خشوع کے نشانات تھے. فقالوا هذا رجل من اہل الجنہ، لوگوں نے کہا یہ جنتی آدمی ہے. هذا رجل من اہل الجنہ. فصلى ركعتين تجوز فيهما، اس نے 2 مختصر رکھتے پڑھی. تجوز میرا مختصر. ثم خرج وتبعته، پھر وہ نکلا میں اس کے پیچھے لگ گیا. فقلت انك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل الجنہ. میں نے کہا جب تو مسجد میں آیا لوگوں نے کہا یہ جنتی آدمی ہے. قال والله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم. کہنے لگا اللہ کی قسم نہیں لائق کسی ایک کے لیے کہ وہ کہے وہ بات جو نہیں جانتا. واسو حدیثک،
ہاں لما ذاک رأیت رؤیا، وسا حدث کا لمازا، ہاں میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کس لیے یہ لوگ مجھے کہہ رہے رأیت رأیت رؤیا، میں نے خواب دیکھی علی عہد النبی صلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فقصصتها علیہ اور میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ورأیت کأنی فی روضۃ ذکر من ساعتها، میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، آپ نے ذکر کیا اس کی فراخی کا، وخسرتها وہ خضرتہا، اور اس کی سرسبزی ہیں سرسبز ہونے کا، ووسطها ووسطها او عمود من حدید، ووسطها یہ الگ جملہ ہے، عمود من حدید اسفلہ، نہیں اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون ہے، عمود من حدید یعنی باغ کے درمیان ایک لوہے کا ستون ہے، اسفلہ فی الارض اس کا نچلا حصہ زمین میں ہے، واعلاہ فی السماء، اور اوپر والا حصہ آسمان میں، اتنا لمبا، فی اعلاہ عروۃ فقیل علی اس کے اوپر والے حصے پر ایک کنڈا ہے، کڑا، عروا، فقیل علی ارکہ، ارکا رکے یرکا، میرے لیے کہا گیا چڑھ، قلت لا استطیع، میں نے کہا میں نہیں طاقت رکھتا، فاتانی منصف، آیا میرے پاس ایک غلام خادم، فرفع ثیابی من خلفی، اس نے اٹھایا میرے کپڑے، یعنی مجھے اٹھایا پیچھے سے، فرقیت میں چڑھ گیا، حتی کنت فی اعلاہ، یہاں تک کہ میں پہنچ گیا اس کنڈے تک، فاخذت بالعروہ، میں نے پکڑ لیا اس حلقے کو، فقال لی استمسک، کہا گیا میرے لیے مضبوطی سے پکڑ، اب چھوڑنا نہیں اس کو، فاستیقظت تو میں بیدار ہوا، وانہا لفی یدی، اور وہ میرے ہاتھ میں تھا، وَإِنَّا لَفِي يَدَيَّ، فقصصتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، قال تلک الروضۃ الاسلام، اور میں یہ جو باغ ہے نا یہ اس سے مراد ہے اسلام کا باغ ہے، وذالک العمود عمود الاسلام، اور یہ عمود جو ہے ستون یہ اسلام کا ستون ہے، وتلک العروۃ عروۃ الوثقی، اور یہ کڑا جی مضبوط کڑا ہے، فانت علی الاسلام، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فانت علی الاسلام، تو اسلام پر ہے، حتی تموت، یہاں تک کہ تو مر جائے گا، یعنی تو اپنی پوری زندگی اسلام پہ قائم رہے گا، وذالک الرجل عبداللہ بن سلام، اور یہ آدمی کون تھا؟ عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام، وقال علی خلیفۃ حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قیس بن عباد عن ابن سلام، وقال وصیف مکان منصف، اب منصف ہے نا خادم، یعنی یا دوسری حدیث میں وصیف کا لفظ، اس کا معنی بھی غلام خادم، منصف کی جگہ وصیف، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن سعید بن ابی بردۃ عن ابیہ اتیت المدینہ فلقیت عبداللہ بن سلام، میں مدینے آیا، عبداللہ بن سلام سے میری ملاقات ہوئی، فقال الا تجیء فاطمک سویقا وتمرا، اس نے کہا تو میرے پاس تشریف لاؤ، میں کھلاؤں تجھ کو ستو، کھانا، کھجوریں، وتدخل فی بیت، اور داخل ہو میرے گھر میں، قال انک بارض الربا بہا، اس نے کہا تو ایسی زمین میں رہتا ہے جہاں سود عام ہے، انک بارض ربا بہا فاش، فاش میں نا عام ہے، اذا کان لک علی رجل حق فاهدى جب الیک، ہو تیرا کسی آدمی کے ذمے کوئی حق، فاہدى الیک حملۃ ابن، حملۃ ابن، تو وہ آدمی تحفہ دے تجھ کو توڑی کا، حمل میں نا گٹھا، توڑی کا گٹھا، او حمل شعیر، یا جوں کا گٹھا، او حمل یا قط، کاس، او حملہ قطن، قط میں نا کاس، فلا تاخذہ، تو اس کو نہ لے، فانہ ربا، کیونکہ یہ سود کے زمرے میں ہے، سود ہے نا جی، کسی سے آپ نے کچھ لینا ہے وہ آپ کو کس لیے تحفہ دے رہا ہے، ہاں جی، یہ مجھے مہلت دے دے یا کمی کر دے، یہ سود ہے، ولم یذکر النصر وابو داؤد ووہب عن شعبۃ البیت، البیت کا ذکر نہیں کیا، وہاں جو لفظ ہے نا تدخل البیت کہہ رہا ہے، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ و فضلہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنا اور خدیجہ کی فضیلت رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر بھی دیکھ لیا جی، اچھا
ماشاءاللہ. حدثنا محمد قال اخبرنا عبدۃ عن هشام بن عروۃ عن ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني صدقة قال اخبرنا حدثني صدقة قال اخبرنا عبدۃ عن هشام عن ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خدیجہ. اپنے دور کی عورتوں میں سے سب سے بہتر مریم اور اپنے دور کی عورتوں میں سے سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا. حدثنا سعید بن غفیر قال حدثنا الليث قال كتب الي هشام عن ابيه عن عائشة قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نئی غیرت کھائی نبی علیہ السلام کی کسی بیوی پر ما غرت على خدیجہ جو غیرت کھائی میں نے خدیجہ پر. حلقت قبل ان یتزوجنی وہ فوت ہو گئی پہلے اس کے کہ آپ شادی کریں مجھ سے 3 سال. لما كنت اسمعہ نہیں لفظ کو چھوڑ رہے ہیں ان یتزوجنی آگے لما كنت ٹھیک ہے آگے آ رہا 3 سال. غیرت کیوں کھاتی تھی؟ اس لیے کہ میں سنتی تھی اسمعہ یذکرھا آپ اس کا بہت ذکر کرتے تھے. وامرہ اللہ ان یبشرھا اللہ اور اللہ نے آپ کو حکم دیا ان یبشرھا ببیت من کسب کہ خدیجہ کو جنت میں موتیوں کے گھر کی بشارت دے. قسم میں نا موتی. وَإِنَّ كَانَ لَيَذْبَحُ شَاةً وَإِنْ كَانَ وَإِنْ ہاں مخففہ من مسکلہ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ شَاةً اور بے شک آپ تھے ذبح کرتے بکری فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا اس کو بانٹ دیتے خدیجہ کی منها دوستوں میں سہیلیوں میں. خلائل خلیلت ان کی جمع ما يسعهن ما یسعهن جو ان کو کافی ہو. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نہیں غیرت آئی مجھ کو کسی عورت پر جتنی غیرت آئی مجھ کو خدیجہ پر. ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا بہت زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے. إياها قالت وتزوجني بعدها اور عائشہ کہتی ہیں آپ نے شادی کی میرے ساتھ اس کے بعد 3 سال. وَأَمَرَهُ رَبُّهُ أَوْ جِبْرَائِيلُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ. ہاں ٹھیک ہے من کسب من کسب کسب بنا موتی. حدثني عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام عن أبي عن عائشة قالت ما غرت على أحد من النساء النبي صلى الله عليه وسلم من نساء النبی کے من النساء نہیں من نساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجہ چلے. ہاں جی فما رأيتها ولكن كان النبي صلی میں اللہ نے اس کو دیکھا نہیں. غیرت مجھے بہت آتی تھی میں نے اس کو دیکھا نہیں لیکن وجہ کیا تھی؟ ولكن كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ذکرها ہے اس کا بہت ذکر فرماتے تھے. وربما ذبح شاة ہاں جی کبھی کبھار آپ بکری ذبح کرتے ثم يقطعها أعضاء پھر اس کے ٹکڑے کرتے بکری کے ثم يبعثها في صدائق خدیجہ پھر اس کو بھیج دیتے خدیجہ کی سہیلیوں کے اندر. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خدیجہ کبھی میں کہتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا اور کوئی عورت ہی نہیں رہ گئی. اللہ فیقول انہا کانت وکانت آپ فرماتے انہا کانت وکانت وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی. ایشا گال ٹھیک ہے وہ ایسی تھی. وکان لی منہا ولد اور تھی میرے لیے اس سے اولاد. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال قلت لعبد الله ابن ابی اوفى بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ قال نعم اس نے کہا ببیت من قصب لا صحب فیہ ولا نصب لا صحب فیہ یعنی ایسے گھر کی جس میں نہ شور اور نہ تھکاوٹ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال اتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم آئے جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقال یا رسول اللہ خدیجة قد اتت معها یا رسول اللہ حاضی لفظ چھوڑ رہے ہیں
حاضی خدیجہ تو قد اتت ماہا. تینوں بھی اثر ہو گیا عبداللہ دا. ہاں کی کہنا ہے عبداللہ؟ خدیجہ تو خدیجہ پڑھ رہے ہیں. صحیح پڑھ رہے جناب نے میں تو نہ کرو. حاضی خدیجہ تو کہا اللہ کے رسول، جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ خدیجہ ہے. قد اتت ماہا اناؤ. قد اتت وہ آ رہی ہے، اس کے پاس برتن ہے، فیہ ادام اس میں سالن ہے، کھانا ہے یا پانی ہے. شراب. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي جب وہ آپ کے پاس آئے اسے سلام دینا اس کے رب کا اور میرا. من ربها ومنی وبشرها بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ من قصب لا صاحب فیہ ولا نصب. اور اس کو بشارت دینا جنت میں سے گھر کے ایسے موتیوں کے گھر کی جس میں نہ شور اور نہ تھکاوٹ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. وقال اسماعیل بن خلیل اخبرنا علی بن مسہر عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت استاذنت حالۃ بنت خویلد. اوئے ہائے ہائے ہائے، اجازت مانگی. یہ خدیجہ کی بہن ہے. اجازت مانگی حالہ بنت خویلد نے اخت خدیجہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہاں جی، یعنی داخل ہونے کی. فعرف استئذان خدیجہ، تو آپ نے پہچان لی خدیجہ کے اجازت مانگنے کی ادا، خدیجہ کے اجازت مانگنے کی ادا. فرطاء لذالک، تو آپ کانپ گئے، بے قرار ہو گئے نبی اسلام. فقال اللہم حالت، اللہم حالت، اللہ یہ تو حالہ ہے. قالت فغرت، ایسا کہتے مجھے غیرت آ گئی. فقلت ما تذکر من عجوز من آپ عجائز قریش. کتنا ذکر کرتے ایک بڑھیا کا قریش کی بڑھیوں میں سے، ہمراہ الشدقین، ہمراہ الشدقین جو سرخ مسوڑوں والی ہے. حلقت فی الدہر، حلقت فی الدہر، وہ قد ابدلک اللہ. حلقت فی الدہر، وہ ہلاک ہو گئی بڑا عرصہ پہلے، یعنی ان تو زمانہ ہو گیا فوت ہوئی نو. قد ابدلک اللہ ہو، اللہ نے بدل دی، یعنی اللہ نے دے دی آپ کو خیرا منہا، اس سے بہتر، بہتر بیویاں، کنواریاں اور نوجوان. ہاں جی، جریر بن عبداللہ کا ذکر. ایک پڑھ لیں کہ رہنے دیں؟ پڑھ لیں. ایک پڑھ لیں. ہیں باب ذکر جریر بن عبداللہ البجلی کی. کمنٹ میں کیا جا تو کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بند ہونے والا بھی کام ختم ہو جانا ہے جلدی انشاءاللہ. باب ذکر جریر بن عبداللہ البجلی. کون دیکھے گا؟ علامہ صاحب نے کی بہن ہے جریر. ہاں عمر حیات صاحب، سارش خان، کیا بات ہے جی. ہاں جی، بشارت فاروق، ابو محمد صاحب، ابو محمد صاحب لیٹ آئے ہیں، چلیں خیر. زید حسین صاحب، حافظ صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں پورے سبق میں. سارش خان ہمارے ساتھ رہے ہیں پورے سبق میں. ہاں جی، باب ذکر جریر بن عبداللہ البجلی کی. ہاں ایک دو حدیثیں پڑھ لیں. اب جریر بن عبداللہ بجلی، ان کا ذکر، یہ بالکل آپ کی وفات کے قریب مسلمان ہوئے تھے، آخر میں. باب حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن بیان عن قیس قال سمعته یقول قال جریر بن عبداللہ، جریر بن عبداللہ قال ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں روکا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذ اسلمت، جب سے میں مسلمان ہوا، ولا رعانی الا ضاحکا، اور نہیں آپ نے مجھ کو دیکھا مگر مسکراتے ہوئے. یعنی کبھی بھی آپ نے مجھ کو اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. وعن قیس عن جریر بن عبداللہ قال کان فی الجاہلیت بیت یقال له ذو الخلصۃ. ایک گھر، یعنی ایک بت گھر جس کا نام ذو الخلصہ تھا جاہلیت میں ہے. وکان یقال له الکعبۃ الیمانیۃ. اللہ اکبر، اس کو کہا جاتا تھا کعبہ یمانی، یعنی بیت اللہ دے مقابلے وچ. والکعبۃ الشامیۃ، اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل انت مریہ، هل انت مریہ، مریہی، اراہ یریہ اراحتن، مریہن یعنی مریہی، کیا تو مجھے آرام پہنچا سکتا ہے من ذی الخلصۃ، ذی الخلصہ سے.
کس کو کہا آپ نے؟ جریر بن عبداللہ کو۔ قال فنفرت الیہ فی 50 و 100 فارس، جریر کہتے ہیں میں گیا اس کی طرف 150 شاہ سوار میں، من احوص قبیلے کے 150 شاہ سوار۔ قال فکسرنا وقتلنا من وجدنا عنده، ہم نے اس کو توڑا اور ہم نے قتل کر دیا جو اس کے آس پاس تھے، یعنی ملنگا نو مار دیتا اور بت نو بھن دیتا، اندر ٹکڑے کر دیتے۔ فاتیناہ فاخبرناہ، ہم آپ کے پاس آئے، آپ کو خبر دی۔ فدعا لنا ولی احمس، فدعا لنا ولی احمس، آپ نے دعا کی اور احمس کے لیے بھی دعا کی۔ ذکر حذیفہ بن یمان۔ بس ایک اور نہ پڑھ لیں، حذیفہ بن یمان کا ذکر ہے، باب ذکر حذیفہ بن الیمان الابسی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدثني اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا سلمۃ بن رجاء عن هشام بن عروہ عن ابی عائشہ قالت لما كان يوم احد، جب احد کا دن ہوا، ہزم المشرکون، ہاں جی، ہزم المشرکون، حزم المشرکون یا حزم المشرکون، ہزم المشرکون ہزیمۃ بینۃ، ہاں، مشرکوں کو واضح شکست ہو گئی، مشرکوں کو واضح شکست ہو گئی۔ ایسے ہی تھا نا پہلے احد میں۔ فصاح ابلیس ای عباد اللہ، اے عباد اللہ، ابلیس چیخا، اے اللہ کو بندو، اے اللہ کے بندو، آخراکم، اخراکم، پیچھے والوں کو، یعنی پیچھے والوں کو لو، فراجات اولاہم فرجت اولاہم، علی اخراہم، تو لوٹ پڑے، پلٹ پڑے پہلے پچھلوں پر، یعنی مسلمانوں کو ابلیس نے آپس میں ہی لڑا دیا۔ فجدلدت اخراہم، فجتلدت اخراہم، تو لڑ پڑے یعنی دوسرے، یعنی پچھلے پہلوں سے۔ فنظر حذیفۃ فاذا ہوا بابی ابیہ، حذیفہ نے دیکھا اچانک اس کا باپ، فنادا ای عباد یعنی اللہ، لوگ اس کے باپ کو مار، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، مسلمان آپس میں لڑ پڑے، حذیفہ کے باپ یمان کو مار رہے ہیں، حذیفہ نے پکارا او اللہ کے بندو میرا باپ، ابی ابی، ابھی ابھی میرا باپ۔ فقالت فواللہ محتجزو، اللہ کی قسم وہ نہ رکے حتی قتل، یہاں تک کہ میرے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا، یعنی مسلمانوں نے۔ فقال حذیفۃ غفر اللہ لکم، ہے حذیفہ نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، ہیں انتقام نہیں لیا، دعائیں دے رہے ہیں۔ قال ابی فواللہ ما زالت فی حذیفۃ منہا، کالا ابی نہیں، پیچھے پڑے، غفر اللہ لکم، قال ابی میرے باپ نے کہا فما زال فی حذیفۃ، منہا بقیۃ خیر، ہمیشہ رہی حذیفہ کے اندر باقی دوسری ساری زندگی، باقی زندگی خیر، یعنی ساری زندگی حذیفہ نے کسی کو برا نہیں کہا، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ اللہ کو جا ملے۔ ذکر ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ۔ لو جی، ہندہ بن عتبہ بن ربیعہ کا ذکر یہ انشاءاللہ کل ہوگا، آج لمبے سفر ہیں، جلسے ہیں، اللہ خیر کرے، کل ضرور انشاءاللہ ملیں گے، پڑھیں گے جو بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے ناظرین سامعین کی زندگیوں میں اللہ برکت فرمائے، مجلس حدیث کو اللہ ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ چلیں جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔